السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں اس واقعے کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا گیا تھا۔ آغاز میں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، وہ جنت میں رہتے تھے جو ایک حسین و جمیل باغ تھا۔ جنت میں ہر طرف سبزہ، بہتے ہوئے دریا اور پھلوں کی خضرت تھی۔ حضرت آدم کو یہاں سکون ملتا تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ان کے دل میں تنہائی کا احساس بڑھنے لگا۔ اللہ نے دیکھا کہ آدم اکیلا محسوس کر رہے ہیں، تو انہوں نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا تاکہ آدم کو ایک ساتھ ہی مل سکے۔ دونوں نے جنت میں ایک ساتھ خوشی سے وقت گزارا، باغ کے حسن کی سیر کی اور اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوئے۔ ایک دن اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو ایک درخت کے قریب جانے سے منع کیا اور بتایا کہ اس درخت کا پھل کھانا ان کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ لیکن شیطان نے انہیں بہکایا، یہ کہہ کر کہ اس درخت کا پھل انہیں علم اور لامتناہی زندگی دے گا۔ ایک لمحے کی کمزوری میں انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور درخت کا پھل کھا لیا۔ جیسے ہی انہوں نے پھل کا ذائقہ چکھا، ان کے دل میں گہری دکھ اور شرمندگی کا احساس ہوا۔ ان کی معصومیت ختم ہو گئی اور وہ اپنی کمزوری کا احساس کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یاد دلایا کہ انہوں نے وعدہ توڑا ہے اور ان کے گناہ کی سزا یہ تھی کہ انہیں جنت سے نکال دیا جائے گا۔ جب ان پر جنت سے نکالے جانے کی خبر آئی تو حضرت آدم کا دل درد سے بھر گیا۔ انہوں نے اپنی غلطی کا اندازہ ہوا اور ان کے دل میں پچھتاوا پیدا ہوا۔ جب انہوں نے جنت سے باہر نکالا گیا تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور انہیں اپنی کھوئی ہوئی نعمتوں کی یاد آ رہی تھی۔ اس جدائی کے لمحے میں حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور اپنے گناہ کی معافی طلب کی۔ ان کی سچی توبہ اللہ کے ہاں قبول ہوئی اور اللہ نے انہیں ہدایت اور مدد کا وعدہ کیا۔ اگرچہ وہ جنت میں نہیں رہیں گے، لیکن انہیں زمین پر نئی زندگی گزارنے کا موقع دیا جائے گا۔ زمین پر اترتے وقت حضرت آدم علیہ السلام کو دکھ اور امید کا ملا جلا احساس ہوا۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ ان کی زندگی کا نیا آغاز ہے۔ جنت میں سیکھے گئے اسباق ان کی نئی زندگی کی بنیادیں بنیں گے۔ انہوں نے عزم کیا کہ وہ اپنی آنے والی نسلوں کو اطاعت، توبہ اور اللہ کے بے پایہ رحمت کے بارے میں سکھائیں گے۔ سالوں کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے محنت کی، زمین کو سنوارا، اپنے بچوں کی تربیت کی اور جو علم انہوں نے حاصل کیا اسے بانٹا۔ اگرچہ انہیں جنت کی یاد آتی تھی، مگر انہوں نے اپنی نئی زندگی میں خوشی اور محبت پائی۔ حضرت آدم کا دل جو ایک وقت میں پچھتاوے سے بھرا ہوا تھا، اب طاقت اور استقامت کا سرچشمہ بن گیا۔ انہوں نے والد اور رہنما کے طور پر اپنی ذمہ داری کو گلے لگایا اور اپنے نسلوں کی رہنمائی کی۔ جنت سے جدائی صرف ایک نقصان کی کہانی نہ رہی، بلکہ امید، توبہ اور اللہ اور مخلوق کے درمیان گہرے تعلق کی علامت بن گئی۔